السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے، خیر کے ساتھ ہوں گے اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عافیت و خیر کے ساتھ رکھے، خوش رکھے۔ دنیا میں اکثر و بیشتر یہ بات سننے کو ملتی ہی رہتی ہے کہ ہم کو ایک اچھا سماج، ایک اچھا معاشرہ، ایک بہت اچھی سوسائٹی بنانی چاہیے۔ یہ بات ہم اکثر و بیشتر علماء کی زبان سے، مفکرین کی زبان سے، دانشوروں کی زبان سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن ایک اچھا سماج اور ایک اچھا معاشرہ کیسے بنتا ہے، اس کے لیے بہت سارے بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں، بیسک اصول ہیں جن پر عمل کیے بغیر انسان اچھا سماج اور اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ان میں ایک اصول اور ایک بہت ہی بیسک بات یہ ہے کہ سماج انسانوں سے بنتا ہے۔ اگر انسان ہی بگڑا ہوا ہے تو یہ سماج کسی بھی حال میں صحیح نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ انسان کیسے سدھرے، یہ بھی ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، ہم اس پر بھی نہیں جانا چاہتے ہیں۔ بس ہم اس وقت آج کے اس پیغام میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر سماج اور معاشرے میں انسانوں میں صرف ایک بات پیدا ہو جائے اور وہ بات یہ ہے کہ وہ دوسرے کو ایمانداری کے ساتھ کمپٹیشن میں پیچھے کر کے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے بڑھیں، نہ کہ دھکا دے کر گرا کر آگے بڑھنے والے بنیں، تو پھر اس سماج کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ سوچیں گے یہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو میں ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں، تو بات آپ کو پوری طور سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور وہ بات یہ ہے، ایک حقیقی واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے کہ جب ریس ہوتی ہے، دوڑ ہوتی ہے، لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک لائن ہوتی ہے۔ اس لائن کو جو آدمی کراس کر جاتا ہے اسی کو جیتا ہوا قرار دیا جاتا ہے، وہی جیتا ہوا مانا جاتا ہے۔ اس لائن کو کراس کرنا گویا کہ جیت کی نشانی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایک دوڑ میں جیتنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں ایک مسلمان تھا، اس کا نام تھا عبد المطیع۔ وہ کینیا کا رہنے والا تھا اور وہ بالکل جیتنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یعنی ممکن تھا کہ وہ بس اب ایک دو چھلانگیں لگائے یا 10-15 قدم آگے بڑھے اور وہ جیت جائے۔ اس کے پیچھے ایک دوسرا اسپین کا رہنے والا انسان دوڑ رہا تھا، اس کا نام تھا فرنینڈز۔ فرنینڈز نے جب یہ دیکھا کہ آگے دوڑنے والا عبد المطیع یہ مطمئن ہے اور اس کو یہ امید ہے کہ یہ جیت جائے گا اور جیت اس کے قریب ہے، لیکن اگر اس نے ذرا سی بھی دیر کی تو میں اس سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو فرنینڈز نے پیچھے سے آواز دی اور آواز میں یعنی اسپینی زبان میں، اسپینش میں اس نے کہا، عبد المطیع یا جو بھی نام لیا ہو، کہ اگر تم نے کوتاہی کی تو تم ہار جاؤ گے اور لائن ابھی تم سے تھوڑی سی دور ہے، محنت کو کم مت کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ لیکن وہ کینیا کا رہنے والا تھا عبد المطیع، وہ فرنینڈز کی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ چنانچہ فرنینڈز اس سے آگے ہونے لگا، بلکہ اس کے قریب ہو گیا بالکل، اور اگر وہ 2-3 سیکنڈ اور طاقت لگاتا تو وہ جیت جاتا۔ لیکن فرنینڈز نے ایک عجیب و غریب حرکت کی جس نے لوگوں کو حیران کر دیا، اور وہ حرکت یہ تھی کہ وہ عبد المطیع کے پیچھے پہنچا اور اس نے عبد المطیع کو دھکا مارا۔ اس دھکا مارنے کی وجہ سے عبد المطیع لائن کے پار ہو گیا اور عبد المطیع جیت گیا۔ سارا اسٹیڈیم اس کھیل کو دیکھ رہا تھا، اس تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ دیکھنے لگے اور حیران ہو گئے۔ چنانچہ جب جیت کے بعد میڈل، پہلا انعام عبد المطیع کو دیا گیا تو لوگوں نے حیرانی کی بنیاد پر، بلکہ جو پترکار تھے، جو جرنلسٹ تھے وہاں پر، صحافی تھے، ان میں کسی صحافی نے فرنینڈز سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، تم تو جیت سکتے تھے،
اس کے باوجود تم نے دھکا دے کر عبد المطیع کو کیوں جیتنے کا موقع دیا؟ تو اس نے بہت عجیب و غریب بات کہی. اس نے کہا کہ عبد المطیع سست پڑ گیا تھا اور میں چاہتا تو میں جیت جاتا، لیکن میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا بلکہ اس کو جیتنے کا موقع دیا کیونکہ وہ جیتنے کا حقدار تھا. وہ میری آواز سن کر اس کا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا اور وہ میری طرف متوجہ ہو گیا تھا. ہو سکتا تھا کہ میں طاقت لگاتا، کوشش کرتا اور جیت جاتا، لیکن یہ جیت مجھے مطمئن نہ کرتی. تو صحافی نے اس سے پوچھا کہ آخر تم نے پھر اس کو جیتنے کا موقع دیا کیوں؟ سوال یہ ہے. تو اس نے عجیب و غریب بات دوسری یہ کہی، یہ ہمارے لیے بڑا اہم میسج ہے. اس نے کہا وہ جیت شاید پورے اسٹیڈیم کو خوش کر دیتی اور شاید میں بھی خوش ہو جاتا، لیکن سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ یہ بے ایمانی کی جیت ہوتی. اور یاد رکھیے گا کہ انسان کی جو عادتیں ہوتی ہیں، جو ویلیوز ہوتی ہیں، جو اقدار ہیں، جو انسان کو جو اخلاق ملتے ہیں، وہ اس انسان تک محدود نہیں رہتے ہیں بلکہ وہ منتقل ہوتے ہیں، بلکہ وہ آگے جاتے ہیں اور آگے اس کی نسلوں کے اندر چلتے چلے جاتے ہیں. اگر آج میں اس طرح سے یہ جیت حاصل کر بھی لیتا اور جیت بھی جاتا تو یہ جیت ایک بددیانتی ہوتی، اور بددیانتی اور گویا کہ دھوکہ اور جھوٹ اور فریب ایک طرح کا بہت ہی گندا اور برا کیریکٹر کریٹ کرتے ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ میری نسلوں کے اندر یہ اخلاق، یہ بری چیزیں منتقل ہوں اور آگے پہنچیں. اس لیے میں نے عبد المطیع کو جیتنے کا موقع دیا. بھلے ہی میں یہاں پر ہار گیا، لیکن حقیقی معنوں میں اپنے دل کے اندر جیت گیا. سارا اسٹیڈیم اور سارے دنیا کے لوگوں نے جب عبد المطیع کا یہ جواب سنا تو وہ حیران رہ گئے. اور پھر اس کے بعد صحافی نے اور جرنلسٹ نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے اس یعنی جو آپ نے جو کیا ہے اس کے ذریعے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا دراصل ہم ایسا سماج اور ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اور میں خود اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سماج اور اس معاشرے میں ہم لوگوں کو دھکا دے کر گرانے کے بجائے، لوگوں کو دھکا دے کر جیتنے کے بجائے ہم لوگوں کو دھکا دے کر جتانے والے بنیں. یعنی وہاں پش اور دھکا ایسا ہو کہ جس کی بنیاد پر ہم جیت جائیں، جس کی بنیاد پر ہم اپنے بھائیوں کو جتانے والے بن جائیں، جس کی بنیاد پر ہم اپنے دوست کو جتا سکیں. دراصل اگر یہ سماج اور یہ معاشرہ بن جاتا ہے تو اس سماج اور اس معاشرے میں جو آج کی ریس ہے، جو آج کی دوڑ ہے، یہ آج کی جو گویا کہ دشمنی پیدا کر دینے والی ایک فطرت اور عادت ہے، شاید یہ بدل جائے. تو اگر ہم اپنے سماج میں بھی دوستو ایسا کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک لوگوں کو گرانے کے بجائے لوگوں کو بڑھانے کا مزاج پیدا ہوگا، جو ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے بہت کارآمد ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت سی بات اس میں سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو اچھی بھی لگی ہوں گی. اگر آپ کو بات اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا. ساتھ میں درخواست کیے دے رہا ہوں، اوپر میں اپنے چینل کا بھی، یوٹیوب چینل کا بھی آپ کو لنک دیے دے رہا ہوں. یہ پیغام اب یوٹیوب چینل پر بھی اویلیبل ہوتے ہیں، تو آپ جا کر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں، ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں اور پیغام کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اچھے کمنٹ ضرور دیجیے گا. اور اگر کمنٹ میں کوئی سوال آپ کریں گے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب بھی آپ کو دوں. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. پھر ملتے ہیں کل. اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.